تقریباً 400 کلومیٹر کا بائی روڈ ایک لمبا سفر، طویل ترین سفر طے کر کے حضرت والا اسٹیج پر جلوہ فروز ہو رہے ہیں۔ ہم تمام خدام ادارہ اور تمام ہی باشندگان جیت پور پڑلی اس پروگرام میں حضرت والا کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، عالم و سالم مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ حضرت والا کی اس علاقے میں تشریف آوری ہم سب کے لیے انشاءاللہ خیر کا ذریعہ بنے گی، سعادتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا ذریعہ بنے گی، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ بس حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہوں گے، 2-3 اعلان سن لیں۔ یہ حضور کہ جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنہ کام رہتی ہے، جن کو سننے کے لیے سینکڑوں کان بیتاب رہتے ہیں، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہے، کامیاب مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی ہے، دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، عمدہ بیان خطیب بھی ہے، اعلیٰ درجے کے ادیب بھی، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد آدم مصطفیٰ صاحب فیروز آبادی، امیر تبلیغ جماعت ضلع فیروز آباد، اور خلیفہ شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری، سابق شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہیں۔ ہم حضرت کے خطاب سے مستفید ہوں گے، اور جو حضرات کھڑے ہیں بھائی بیٹھ جائیں، آپ چائے وائے میں چلاؤ بالکل ابھی بھائی، جلسے کے بعد ہوگا یہ کام انشاءاللہ۔ حضرت کے خطاب کے بعد دعا ہوگی صدر محترم کی، پھر یہی نماز ہوگی، نماز کے بعد سبھی حضرات کے لیے کھانے کا نظم ہے، کھانا تناول فرما کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں: لوور کلاس، مڈل کلاس اور اپر کلاس. غریب طبقہ، درمیانی طبقہ اور مالدار طبقہ، یہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. جو لوور کلاس ہے، غریب طبقہ ہے، اس کو روزانہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے. اس کو اس سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہوتا کہ پیٹرول کے دام بڑھ گئے کہ گھٹ گئے، ڈالر کے ریٹ اوپر چلے گئے کہ نیچے آ گئے،
سونا مہنگا ہو گیا کہ سستا ہو گیا، اور فرانس میں کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، اس کو ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر صبح اس فکر کے ساتھ نکلتا ہے کہ آج میرا اور میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، اور دن بھر کی محنت کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے دیتا ہے کہ اس کا اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے تو وہ چین کی سانس لیتا ہے۔ اس طبقے کی نگاہ میں یہ دنیا پیٹ بھرنے کی جگہ ہے، جسے اردو زبان میں کہتے ہیں چراگاہ ہے، پیٹ بھرا جائے۔ وہ اس سے زیادہ اس دنیا کو نہیں سمجھتا۔ دوسرا طبقہ جو مڈل کلاس کہلاتا ہے، درمیانی طبقہ، اس کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، اس کا بھی پیٹ بھرا ہے، اس کے بچوں کا بھی پیٹ بھرا ہے۔ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ یہ اطمینان سے خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اس طبقے کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میں آرام کروں اور میرے بچے آرام کریں، تو وہ آرام اور راحت کے سامان جمع کرتا ہے۔ کچے مکان میں رہتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ پکا مکان ہو جائے، پنکھے میں رہتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ کولر لگ جائے، اور کولر میں رہتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اے سی لگ جائے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اپنا مکان بن جائے، سائیکل پہ چلتا ہے تو فکر ہوتی ہے موٹر سائیکل آ جائے، اور موٹر سائیکل پہ چلتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ کار آ جائے، زمین پہ سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ بیڈ آ جائے، اور بیڈ پہ سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ 4 انچ کا گدا آ جائے، اور پھر اسی طرح وہ اپنے گھر والوں کے لیے راحت اور آرام کے سامان جمع کرتا ہے۔ گھر میں اگر کپڑے ہاتھ سے دھلتے ہیں تو کپڑے دھونے کی مشین آ جائے، مسالہ ہاتھ سے پستا ہے تو مسالہ پیسنے کی مشین آ جائے، روٹی خود پکانا پڑتی ہے تو کوئی روٹی پکانے والی آ جائے۔ وہ اپنے مال اور اسباب کو اپنے آرام و راحت اور اپنے بچوں کے آرام و راحت پر خرچ کرتا ہے، اور اس کی نگاہ میں یہ دنیا آرام گاہ ہے کہ خود بھی آرام کرو اور بچوں کو بھی آرام کراؤ۔ تیسرا طبقہ جو اپر کلاس کہلاتا ہے، مالدار طبقہ، اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور اس کے پاس راحت اور آرام کے سارے سامان موجود ہیں۔ بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اے سی ہے، نوکر ہیں، ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، مجلسیں آباد کرنے والے ہیں، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ تو اب اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا کے مزے لو، تو پھر وہ دنیا کی تفریح گاہیں تلاش کرتا ہے کہ سردی کے زمانے میں گرمی کہاں ہوتی ہے اور گرمی کے زمانے میں سردی کہاں ہوتی ہے، اور اسنو فال کہاں ملے گا، اور 5 اسٹار اور 7 اسٹار اور 9 اسٹار ہوٹلز کہاں پر ملیں گے، اور عیاشی کے نقشے کہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں دنیا کے مزے لوں اور میرے بچے دنیا کے مزے لیں۔ اس کے پاس اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ آگے 2-4 نسل بھی نہ کمائیں تو بھی کھا پی کر کے زندگی گزار لے جائیں گے۔ تو اس طبقے کی نگاہ میں یہ دنیا تفریح گاہ ہے، دنیا کے مزے لو۔ تو گویا اب 3 طبقے اور تینوں کی نگاہ میں یہ دنیا الگ الگ ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ چراگاہ ہے، ایک کہتا ہے کہ آرام گاہ ہے، اور ایک کہتا ہے کہ یہ تفریح گاہ ہے۔ اچھا غور کریں کہ اس کے بنانے والے نے بھی تو اس کا کوئی نام رکھا ہوگا، جس نے اس دنیا کو بنایا اس بنانے والے نے بھی تو اس کا کوئی نام رکھا ہوگا۔ تو بنانے والے نے یہ بتایا کہ یہ دنیا نہ چراگاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، نہ تفریح گاہ ہے، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں میں، تم، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، شہری، دیہاتی، سب امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا جب امتحان گاہ ہے تو امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ٹیچر پیپر دیتا ہے، کاپی دیتا ہے، اور وہ پیپر اور کاپی لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ بچہ کاپی پر سوالوں کے جواب لکھے، یا طوطا مینا کی کہانی لکھے، یا گلاب کے پھول بنائے، یا کاپی خالی رکھ کر کے سر رکھ کے سو جائے، جو کلاس میں ٹیچر ہے وہ اس سے کچھ نہیں کہے گا۔ تم آزاد ہو، جو مرضی چاہے کرو، چاہے سوال کے جواب لکھو، چاہے طوطا مینا کی کہانی لکھو، چاہے گلاب کے پھول بناؤ، چاہے کاپی خالی چھوڑ دو، آج تم آزاد ہو۔ اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے یہ تو اس دن پتہ چلے گا جس دن کاپی کھلے، جس دن ایگزامنر کاپی چیک کرے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگوں، بالکل اسی طرح اللہ نے اس دنیا میں بھیج دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ امتحان گاہ ہے، اور پھر آزادی دے دی، جو مرضی چاہے کرو، سوالوں کے جواب لکھو یا نہ لکھو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، سچ بولو یا جھوٹ بولو، حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ، اپنا کھاؤ یا چرا کر کھاؤ، حق مارو یا حق ادا کرو، آوارہ بن جاؤ باحیا بن جاؤ، تم آزاد ہو، جو مرضی چاہے کرو۔ اب اس امتحان گاہ میں تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے یہ تو تب پتہ چلے گا جب میری تمہاری کتاب کھلے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ جس امتحان گاہ میں تم تھے وہاں تم نے کیا کیا۔ اسکول میں ایک بچہ بہت محنتی ہے اور بہت دل لگا کر پڑھتا ہے، استاد اس سے بہت محبت کرتا ہے، تو جب امتحان قریب آتا ہے تو استاد اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا امتحان کی تیاری ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے جی سر۔ اچھا فلاں چیپٹر دیکھ لیا تھا؟ کہ نہیں سر وہ تو بھی نہیں دیکھا۔ اور اس کتاب کا وہ فلاں چیپٹر دیکھ لیا تھا؟ کہ نہیں سر وہ نہیں دیکھ، وہ ضرور دیکھ لینا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ اس نے وہ چیپٹر بھی دیکھ لیے، امتحان اور قریب آ گیا، استاد نے پھر اس سے بلایا، ہاں بیٹا امتحان کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ سر بہت اچھی۔ کہ تم کوسچن بینک لائے ہو؟ جب ہائی سکول انٹر اسکول کے امتحان ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ایک کوسچن بینک ملتا ہے جس میں 200 300 400 سوالات و جوابات دیے ہوتے ہیں جو پچھلے امتحانات میں آ چکے ہوتے ہیں۔ تو ٹیچر پوچھتا ہے کہ کوسچن بینک لائے ہو؟ کہ جی سر لایا ہو، میرے پاس لے کر آنا۔ اب وہ لے کر گیا اور ٹیچر نے اس پر نشان لگایا، یہ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، یہ دیکھ۔ وہ 400 سوالوں میں سے اس نے تقریباً 70-80 سوالوں پر نشان لگا دیے کہ بیٹا یہ امپورٹنٹ سوال ہیں، ان کی تیاری کر لے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، وہ جا کر اس کی تیاری کرنے لگا۔ اب امتحان میں 2 دن رہ گئے تو پھر اسے بلایا کہ بیٹا کیسی تیاری ہے؟ کہ سر وہ جو آپ نے نشانات لگائے تھے اس میں سے بہت سارے سوال میں نے تیار کر لیے۔ کہ اچھا وہ کوسچن بینک لاؤ، وہ پھر منگوائی، اور وہ جو نشان لگائے تھے انہی نشانوں میں سے کچھ سوالوں پر نشان وہ ٹیچر پھر نشان لگاتا ہے، ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ۔ اب وہ 70 میں سے 15 سوال ویری امپورٹنٹ کر کے اس نے لگا دیے۔ بچہ بھی بہت سمجھدار ہے اور ٹیچر بھی بہت دیانتدار ہے، تو ٹیچر یہ تو نہیں بتاتا کہ پیپر میں نے بنایا ہے، لیکن وہ بچہ بھی بہت سمجھدار ہے کہ ہو نہ ہو پیپر سر نے بنایا ہوگا۔ تو اب وہ ساری کتابیں، سارے سوالات سب چھوڑ چھاڑ انہی 15 سوالوں کو رٹنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جس دن امتحان کی صبح آتی ہے تو اس کو وہ 15 سوال بالکل ازبر ہوتے ہیں۔ اور جب وہ امتحان گاہ میں جا کر بیٹھا اور پیپر اس کے سامنے آیا تو لائن سے وہی 15 سوال رکھے ہوئے تھے۔
تو وہ دیکھ کر کے نعرہ لگاتا ہے، قرآن کی زبان میں نعرہ لگاتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے تو پتا تھا یہی سوال آنے والے ہیں، مجھے تو پتا تھا یہی سوالات آنے والے ہیں، ہاؤ مقرؤ کتابیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی جواب لکھے نہیں، رزلٹ آیا نہیں، لیکن ان سوالوں کو دیکھ کر ہی اس نے نعرہ لگا دیا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ایک استاذ اپنے شاگرد سے جو بڑا محنتی ہے، دیانتدار ہے، اچھا ہے، اس سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ۔ عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے لا متناہی، بے پناہ۔ تو اللہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بے پناہ محبت بھی کرے اور پھر امتحان میں پریشان بھی کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا کیا کہ میرے بندے امتحان تو سب کا لوں گا، جتنے آئے دنیا میں، جنہوں نے مانا مجھے ان کا بھی اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا بھی، امتحان تو سب کا لوں گا، لیکن تم میرے ہو، تم میرے ہو، اس لیے پیپر آؤٹ کیے دیتا ہوں، تمہیں پیپر بتائے دیتا ہوں۔ کیا؟ 3 سوال کروں گا، بس 3 سوال، من ربک وما دینک ومن نبیک، بس یہ 3 سوال، کہ ان 3 سوالوں کی تیاری کر لینا اور ان کے جواب لکھ دینا، میں تمہیں کامیاب کر دوں۔ تو اللہ چونکہ محبت کرتا ہے تو اس نے امتحان کا پرچہ آؤٹ کر دیا کہ جی یہ 3 سوال ہیں، ان کی تیاری کر لیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، جو بچہ محنتی ہوتا ہے جب امتحان آتا ہے تو وہ اپنا آرام بھول جاتا ہے، کھانا بھول جاتا ہے، سونا بھول جاتا ہے، اس کے دماغ پر صرف ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ مجھے سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے اور امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ڈی ایل ایڈ کے پیپر ہوتے ہیں، تو ڈی ایل ایڈ کے پیپر ایک دن میں 3 پیپر ہوتے ہیں۔ صبح ایک پیپر 1 گھنٹے کا گئے، پھر دوسرا پیپر، پھر 1 گھنٹے کا گئے، پھر تیسرا پیپر، تو گویا دن بھر وہ پیپر چلتا ہے۔ اسی طرح اور آگے آپ جائیں گے اور بڑے امتحانات دیں گے تو اور لمبے لمبے پیپر ہوتے ہیں، پھر اسی طرح اور لمبے لمبے انٹرویو ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میرا اور تمہارا امتحان کا وقفہ لمبا ہے، اس دنیا کے امتحان میں اگر ایک دن میں 3 پیپر ہیں تو بیچ میں وقفہ ملتا ہے کھانے کا، پینے کا، چائے کا، پیشاب کا، ضرورت کا، آرام کا، ٹہلنے کا، نکلنے کا، اسکول سے باہر، کلاس سے باہر، یہ موقع دیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا بچہ فریش ہو کر کے اگلے پیپر کے لیے آ جائے۔ اچھا، یہ جو بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے وہ اس ملے ہوئے موقع کو بھی غنیمت سمجھتا ہے، تو اگلا پیپر شروع ہونے سے پہلے وہ کتاب ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایک ہاتھ میں چائے کا کپ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے۔ وہ چائے پیتا جاتا ہے، کتاب پڑھتا جاتا ہے، سموسہ کھاتا جاتا ہے اور کتاب پڑھتا جاتا ہے کہ مجھے اگلا پیپر دینا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، میری تمہاری زندگی کا امتحان کا جو ٹائم ہے وہ لمبا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یہ امتحان گاہ کا ٹائم ہے۔ تو چونکہ ٹائم لمبا تھا تو اس لیے اللہ نے موقع دیا، سو بھی لو، شادی بھی کر لو، خواہش بھی پوری کر لو، ہنسی مذاق بھی کر لو، ضرورتیں بھی پوری کر لو، کچھ اپنے دل کو سکون بھی دے لو، کچھ اپنے جسم کو راحت بھی دے لو، یہ سب کرو، لیکن یہ خیال رہے کہ تم امتحان گاہ میں ہو، تمہیں امتحانوں کا جواب دینا ہے۔ اچھا، یہ امتحان کیسا ہے؟ یہ امتحان ایسا ہے کہ ایک سوال ہے، من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ زندگی کے ہر موڑ پر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا،
ہر موڑ پر کہ تم نے رب کس کو مانا. ایک دکاندار ہے, دکان پر بیٹھا ہے, ترازو پر سامان تول رہا ہے. اب اس نے ترازو پر صحیح تول دیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. غلط تول دیا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. سڑک پر نکلا, نگاہیں آوارہ ہو گئیں, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. نگاہ جھک گئی, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. ماں نے آواز دی, سر جھکا کر کھڑا ہو گیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. ماں نے آواز دی, منہ پھیر کر چلا گیا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. حلال سامنے آیا, جھک گیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. حرام سامنے آیا, جھک گیا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوال سامنے آ کر کھڑا ہو, بتاؤ کس کو رب مانا, بتاؤ کس کو رب مانا. شادی کرنے چلے, بتاؤ کس کو رب مانا. اللہ نے اولاد دی, بتاؤ کس کو رب مانا. کاروبار کرنے چلے, بتاؤ کس کو رب مانا. دوستی کرنے چلے, بتاؤ کس کو رب مانا. جو رب ہے نا, اس نے سب بتایا. اس نے بتایا دوستی کس سے کرو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. گویا دوستی بتا دی کس سے کرنا. اب یہ غور کرو کہ اگر تم نے رب کو رب مانا ہے تو پھر دوست سچا ہوگا, دوست تقوی والا ہوگا, دوست امانتدار ہوگا, دوست دیانتدار ہوگا. اور اگر تم نے اللہ کو رب نہیں مانا تو پھر دوست آوارہ ہوگا, دوست عیاش ہوگا, دوست فحاش ہوگا, دوست برائیوں کی دعوت دینے والا ہوگا, برائیوں میں مبتلا کرنے والا ہوگا. بتاؤ تم نے کس کو رب مانا. شادی کرنے چلو گے, سوال سامنے کھڑا ہوگا, من ربک, کن بنیادوں پر تم نے رشتہ قائم کیا. مال کی بنیاد پر قائم کیا, حسن و جمال کی بنیاد پر قائم کیا, خاندان کی بنیاد پر قائم کیا. اگر یہ رشتہ مال کی بنیاد پر ہے, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. حسن و جمال کی بنیاد پر ہے, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. خاندان کی بنیاد پر ہے, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. اور اگر یہ رشتہ دین کی بنیاد پر ہے, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. کہ ہر موڑ پر یہ سوال کھڑا ہوگا, کس کو رب مانا, کس کو رب مانا, کس کو رب مانا. اذان کی آواز لگی, مسجد کے لیے اٹھ کر چل دیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. اور اذان کی آواز لگی, اپنے کام میں لگا رہا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. رمضان کا مہینہ آیا, اس کے اندر روزے کا شوق پیدا ہو گیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. اور رمضان کا مہینہ آیا, یہ روزے سے بے فکر رہا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. اللہ نے مال دیا, مال کو اس کے خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کر دیا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. اور نہ خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کر دیا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. اچھا, یہ ایسا امتحان ہے, پل میں پاس پل میں فیل, پل میں پاس پل میں فیس. جب ربک کا جواب صحیح ہوگا پاس ہو جاؤ گے, جب من ربک کا جواب غلط ہوگا فیل ہو جاؤ گے. تو یہ زندگی بھر چلے گا, پاس فیل, پاس فیل, پاس فیل, پاس فیل. پھر ایک دن آئے گا, اس دن وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ, پھر اس دن ترازو رکھا جائے گا, کتنے آپشن صحیح تھے, کتنے آپشن غلط تھے. اس دن پتہ چلے گا, پھر ترازو میں رکھا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اب جب رزلٹ بٹے گا, آواز دی جائے گی, فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب. یہ نعرہ لگائے, یہ نعرہ لگائے, میں کامیاب ہو گیا. یہ زندگی کا سوال ہے جو ہر موڑ پر میرے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. اچھا, اس کا جواب آدمی یہ سوچے کہ مول صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے تینوں سوال بتا دیجئے, بس آج سے لے کے کل تک تینوں کے جواب رٹے لیتا ہوں. کہ جی سوال ہوگا من ربک, جواب دے دوں گا ربی اللہ, کہ میرا رب اللہ ہے. سوال ہوگا وما دینک, بتا دوں گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اور سوال ہوگا ومن نبیک, تو بتا دوں گا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ ہے. آج سے لے کر کل تک رٹ کر ایسا زبانی یاد کر لوں گا کہ سوتے میں بھی آپ پوچھو گے تو جواب صحیح نکلے گا. تو میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, یہ جواب زبان سے نہیں نکلے گا,
ہاں ایک ہندو نے طوطا خریدا اور طوطے کو خرید کر پال لیا، اس کو بولنا سکھایا۔ جب وہ بولنا سیکھ گیا تو اس نے اس کو صبح صبح جب وہ اٹھتا تو کہتا مٹھو بیٹے بولو رام رام۔ تو وہ طوطا صبح ہوتی اور جیسی مالک کو دیکھتا تو کہتا مٹھو بیٹے بولو رام رام، بولو رام رام۔ بڑا خوش ہوتا کہ بھئی واہ، طوطا تو صبح صبح بھگوان کا نام لیتا ہے۔ اتفاق اسے سفر پیش آیا، اس کے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا، تو اس نے کہا کہ جی میں 15 دن کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہ طوطا آپ رکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے طوطا لا کر کے گھر میں ٹانگ دیا، وہ چلا گیا۔ اب وہ جب اگلی صبح آئی اور اندر سے یہ مسلمان کمرے سے نکلا، طوطے نے جب دیکھا تو اس نے کہا مٹھو بیٹے بولو رام رام۔ اس نے کہا نہیں مٹھو بیٹے بولو اللہ، بولو اللہ، بولو اللہ۔ اب وہ 1 دن 2 دن 4 دن وہ طوطا رام رام تو بھول گیا، اللہ اللہ کہنے لگا۔ اب وہ جب کمرے سے نکلے تو کہ مٹھو بیٹے بولو اللہ، بولو اللہ۔ وہ مالک مہینے بھر کے بعد لوٹ کے آیا تو اس نے کہا کہ وہ خان صاحب میرا طوطا۔ میں نے کہا یہ لو تمہارا طوطا۔ اس نے طوطا لا کر گھر میں لٹکا دیا۔ صبح ہوئی وہ اپنے کمرے سے نکلا، اس نے آواز دی مٹھو بیٹے بولو رام رام۔ انہوں نے کہا نہیں مٹھو بیٹے بولو اللہ، بولو اللہ، بولو اللہ۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ خان صاحب نے تو طوطے کو بھی مسلمان بنا دیا۔ وہ طوطے کو لے کر کے گیا، انہوں نے کہا خان صاحب ابھی تو طوطا بھی مسلمان ہو گیا، اب میں کیا کروں گا اسے رکھ کے، تم ہی رکھ لو۔ اس نے لے کر کے اپنے گھر میں پھر لٹکا دیا۔ چند دن گزرے، اس طوطے کا پنجرہ کھلا رہ گیا اور وہ طوطا نکلا اور نکل کر کے پنجرے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے بلی آ گیا اور بلی نے اس طوطے پر جو جھپٹا مارا تو اس کی زبان سے نہ رام رام نکلا نہ اللہ اللہ نکلا، اس کی زبان سے وہ نکلا جو دل میں اترا ہوا تھا، ٹیں 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 کرتا ہوا وہ دنیا سے چلا گیا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اگر یہ اللہ میرے تمہارے دل میں نہ اترا تو جس وقت ملک الموت اپنا پنجہ رکھے گا زبان سے وہ نکلے گا جو دل میں ہوگا، زبان سے وہ نکلے گا جو دل میں ہوگا۔ اس لیے میرا رب کون ہے اس کو دل میں بٹھانا پڑے گا، اور رب دل میں جب آئے گا جب سب دل سے نکل جائے گا۔ کیونکہ جس گھر میں رب رہتا ہے اس گھر میں سب نہیں رہتے، اور جس گھر میں سب رہتے ہیں اس گھر میں رب نہیں رہتا۔ تو اگر رب کو لانا ہے تو سب کو نکالنا پڑے گا۔ جب سب نکل جائیں گے تب رب آ جائے گا، اور جب رب آ جائے گا تو پھر رب جو چاہتا ہے وہ اچھا لگنے لگے گا۔ رب جو چاہتا ہے وہ اچھا لگنے لگے گا، رب کا نام لینا اچھا لگے گا، رب کو یاد کرنا اچھا لگے گا، رب کے حکموں کا پورا کرنا اچھا لگے گا، رب کی اطاعت اچھی لگے گی، سب کچھ اچھا لگے گا۔ پھر یہ جواب ہر پل صحیح ہوگا، کیونکہ جب یہ کوئی قدم بڑھائے گا اس کے سامنے یہ خیال آئے گا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے۔ پھر رب سے باتیں کرنے کا، رب سے ملاقات کرنے کا، رب کے پاس جانے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اندر پیدا کی تھی۔ صحابہ سارے کے سارے رب سے ایسی محبت کرنے والے تھے کہ ان کو موت زندگی سے زیادہ پیاری تھی، موت زندگی سے زیادہ پیاری تھی۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ پہنچا کسریٰ کے دربار میں، تو کسریٰ نے رستم سے یہ کہا، رستم اس زمانے کا بڑا بہادر پہلوان تھا، اس سے یہ کہا کہ ذرا جاؤ اور اس قافلے کے حال چال لے کر کے آؤ۔ تو رستم آئے، آ کر کے سارے حال چال لیے، دیکھا مسلمانوں کو، دیکھا ان کی باتیں سنی، ان کی سوچ و فکر سنی، لوٹ کر چلے گئے۔ تو کسریٰ نے پوچھا کہ ہاں بھائی رستم کیا ہوا؟
کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت پہلے تو آپ یہ وعدہ کرو کہ میری جان بخش دو گے تو تمہیں صحیح بات بتاؤں، ورنہ جو آپ چاہتے ہو وہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری جان بخشی، صحیح بات بتاؤ۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت ان کے مقابلے میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ رستم تیرے جیسا بہادر، تیرے جیسا دلیر، ان بے قصوں، نہتوں، ننگے بدن، ننگے پیر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہماری حکومت، ہماری سلطنت، ہمارے اسلحے، ہماری فوجیں، ہمارا چناؤ، ہمارا چنی، اتنا سب کچھ، اور تم یہ کہتے ہو کہ اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ان کا بادشاہ سلامت یہ وہ قوم ہے جو موت سے ایسا پیار کرتی ہے جیسے تم شراب کے پیالے سے پیار کرتے ہو۔ موت ان کو ایسی محبوب ہے جیسے تم کو شراب کا پیالہ محبوب ہے۔ اور بادشاہ سلامت تمہاری ساری فوجیں میدان میں اترتی ہیں جان بچانے کے لیے، اور ان میں کا ہر ایک فرد میدان میں اترتا ہے جان دینے کے لیے۔ تم خود بتاؤ کہ جان دینے والے کے مقابلے میں جان بچانے والا کامیاب کیسے ہو جائے؟ زندگی سے پیار کرنے والا مرنے سے پیار کرنے والوں کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو جائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان بنیادوں پر تیار کر دیا تھا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کی راحت راحت نہیں، اصل راحت تو آخرت کی راحت ہے۔ دنیا کے مزے مزے نہیں، اصل مزہ تو آخرت کا مزہ ہے۔ یہ بات صحابہ کے گھٹی میں پلا دی گئی تھی، تو ان کا چھوٹا، ان کا بڑا، ان کا جوان، ان کا بچہ، ان کا بوڑھا، ہر ایک یہ جانتا تھا کہ اس زندگی سے زیادہ پیاری موت ہے، اور اگر یہ موت آ گئی اللہ کی رضا کے ساتھ تو یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، تو پھر ان سب کا من رب کا صحیح ہو گیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک ایسا رب سے پیار کرنے والا تھا کہ وہ انجانے میں بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، انجانے میں بھی رب کا حکم ان سے نہیں ٹوٹتا تھا، اور وہ اس امتحان گاہ میں پل پل پر اپنی زندگی کی کاپی پر جو جواب لکھ رہے تھے وہ سارے جواب صحیح تھے، اتنے صحیح تھے کہ رزلٹ کے اعلان سے پہلے رب نے اعلان کر دیا کُلًا وعد اللہ الحسنى۔ نبی جی آپ کے سارے صحابہ امتحان میں کامیاب، اور ان کے انعام کے لیے ان کی جنت پکی۔ اتنا اپنے سوالوں کے جواب کی تیاری کی تھی۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ زندگی کا ایک سوال ہے جو میری جوانی سے شروع ہوتا ہے اور میرے موت کے آخری سانس تک یہ سوال میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزار رہے ہو؟ سڑک پر چلتے ہو تو کس کو رب مانتے ہو؟ گھر میں بیٹھتے ہو تو کس کو رب مانتے ہو؟ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو تو کس کو رب مانتے ہو؟ کاروبار کرتے ہو تو کس کو رب مانتے ہو؟ یاری دوستی نبھاتے ہو تو کس کو رب مانتے ہو؟ ہر موقع پر یہ سوال سامنے کھڑا ہوگا، من ربک، من ربک، من ربک، اور یہی جواب مجھے اپنی زندگی کی اس کتاب پر لکھنا۔ یہ زندگی کی ایک کتاب ہے جو صبح و شام کی شکل میں اس کے اوراق الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ہر صبح ایک ورق پلٹتا ہے، ہر شام ایک ورق پلٹتا ہے، اور روزانہ اس ورقے پر کتنے سوال صحیح ہوئے، کتنے سوال غلط ہوئے، اس کا انالیسس یہ منکر نکیر کرتے رہتے ہیں کہ ہاں آج اس نے اتنے سوال صحیح کیے، اتنے غلط، اتنے صحیح، اتنے غلط، مستقل یہ انالیسس روزانہ ہوتی۔ اب اس زندگی کی کتاب پر کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ غلط مت لکھو، ایسا مت لکھو، ویسا مت لکھو، کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ تم آزاد ہو، جیسے امتحان گاہ کے اندر بچہ آزاد ہوتا ہے، جو مرضی چاہے کرے،
صحیح لکھے غلط لکھے، سوالوں کے جواب لکھے نہ لکھے، آزاد ہے۔ آج تم بھی آزاد ہو، تم کو کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی ڈنڈا لے کر تمہارے پیچھے نہیں دوڑے گا، کوئی آسمان سے آگ نہیں آئے گی، کوئی تمہارے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ تم آزاد ہو، جو مرضی چاہے کرو۔ ہاں، جس وقت امتحان کے پیپر کے ختم ہونے کی گھنٹی بجے گی، اس وقت پھر کاپی تم سے چھین لی جائے گی کہ سر بس ایک لائن کے نا وَجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جس وقت آ جائے گا پھر ایک پل نہ آگے نہ پیچھے، کاپی چھین کر بند کر کے جمع کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اب ایک دن آئے گا جس دن میری تمہاری کتاب، زندگی کی کتاب کھولی جائے گی، تب پتہ چلے گا سوالوں کے جواب لکھے تھے یا طوطا مینا کی کہانی لکھی تھی۔ تب پتہ چلے گا سوالوں کے جواب صحیح لکھے تھے یا منمانی لکھی تھی، اس دن پتہ چلے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، پھر اسی طرح زندگی کا دوسرا سوال ہے وما دینک۔ یہ بھی ہر موقع پر آ کر کھڑا ہوگا۔ زندگی کس کے طریقے پر؟ کھانا کس کے طریقے پر کھایا؟ پانی کس کے طریقے پر پیا؟ چہرہ کس کے طریقے پر بنایا؟ لباس کس کے طریقے پر پہنا؟ گھر سے باہر کس کے طریقے پر نکلے؟ گھر میں داخل کس کے طریقے پر ہوئے؟ کاروبار کس کے طریقے پر کیا؟ یاری دوستی کس کے طریقے پر کی؟ ہر موقع پر یہ سوال کھڑا ہوگا۔ پانی کھڑے ہو کر پی لیا، وما دینک کا جواب غلط ہو گیا۔ پانی بیٹھ کر 3 سانس میں پی لیا، وما دینک کا جواب صحیح ہو گیا۔ کھانا ہاتھ دھو کر بیٹھ کر کھا لیا، وما دینک کا جواب صحیح ہو گیا۔ کھانا کھڑے ہو کر کھا لیا، وما دینک کا جواب غلط ہو گیا۔ چہرہ نبی کے طریقے پر بنا لیا، وما دینک کا جواب صحیح ہو گیا۔ چہرہ یہود و نصارہ کے طریقے پر بنا لیا، وما دینک کا جواب غلط ہو گیا۔ لباس اس طریقے کے مطابق پہن لیا جو نبی نے بتایا تھا، وما دینک کا جواب صحیح ہو گیا۔ لباس یہود و نصارہ کے طریقے پر پہن لیا، وما دینک کا جواب غلط ہو گیا۔ عورت بے پردہ ہو گئی، وما دینک کا جواب غلط ہو گیا۔ عورت پردے میں آ گئی، وما دینک کا جواب صحیح ہو گیا۔ ماں باپ کی اطاعت ویسے کر لی جیسے نبی نے بتائی، وما دینک کا جواب صحیح ہو گیا۔ ماں باپ کا دل دکھایا، وما دینک کا جواب غلط ہو گیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوال سامنے کھڑا ہوگا، بتاؤ کس کے طریقے پر؟ بتاؤ کس کے طریقے پر؟ ہر کام، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، مجمع میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، گھر پر، یاروں میں، دشمنوں میں، حالات اچھے ہونے پر، حالات خراب ہونے پر، بیماری میں، صحت میں، ہر موقع پر وما دینک، وما دینک، وما دینک۔ بتاؤ کس کے طریقے پر؟ بتاؤ کس کے طریقے پر؟ بتاؤ کس کے طریقے پر؟ یہ ایک سوال ہے جو میری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور اس سوال پہ بھی پل میں پاس، پل میں فیل، پل میں پاس، پل میں فیل ہوتے رہیں گے، اور یہ انالیسز روزانہ کی لکھی جاتی رہے گی۔ آج اتنے کام نبی کے طریقے پر، اور آج اتنے کام نبی کے طریقے کے خلاف۔ اب اگر زندگی نبی کے طریقے کے خلاف چلی گئی، وما دینک کا جواب غلط ہو گئے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس جواب کو صحیح نہیں کر پائے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، رب چونکہ مہربان ہے، دنیا کے امتحان کا قانون یہ ہے، نقل کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے، نقل کرو گے تو ایگزامینیشن ہال سے نکال دیے جاؤ گے، نقل کرو گے تو کاپی چھین لی جائے گی۔ لیکن کیا مہربان رب ہے، میرے بندے تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، تمہارا امتحان لوں گا، ہاں نقل کر کے بھی آ جاؤ گے تو کامیاب کر دوں گا، نقل کر کے بھی آ جاؤ گے تو کامیاب کر دوں گا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا اور یوں کہا کہ جو موسیٰ کے جادو کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ کا یہ جادو جادو نہیں ہے، موسیٰ کے پاس جو ہے وہ معجزہ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ جادو ہے، اور اس معجزے کے مقابلے میں اس جادو کی کوئی حیثیت نہیں۔
تو پہلے تو جادوگروں نے منع کیا کہ ہم موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرعون نے کہا کہ اگر تم جادوگر ہو، موسیٰ بھی جادوگر ہے، تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور مقابلہ نہیں کیا تو ہم تمہاری گردن مار دیں. تو اب وہ جادوگر بڑے پریشان ہوئے کہ اگر مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو فرعون مار دے گا، اور مقابلہ کرتے ہیں تو موسیٰ کا اژدہا ختم کر دے گا، جان کسی حال میں نہیں بچنی. تو سارے جادوگروں نے مشورہ کیا کیا جائے؟ کہ نہیں، ایسا کرو، موسیٰ جیسے بن جاؤ، موسیٰ جیسے بن جاؤ، موسیٰ جیسی داڑھی، موسیٰ جیسا عمامہ، موسیٰ جیسا لباس، موسیٰ جیسے بن جاؤ تو پھر یہ اژدہا ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سارے جادوگر موسیٰ جیسی داڑھی رکھ کر، موسیٰ جیسا عمامہ باندھ کر، موسیٰ جیسا لباس پہن کر علیہ السلام مقابلے پر آ گئے. پوچھا بھائی جادو تم پہلے ڈالو گے کہ میں ڈالوں؟ تو وہ سارے جادوگر کہنے لگے کہ جی ہم پہلے ڈالیں گے. تو انہوں نے سب نے اپنے اپنے ڈنڈے اور اپنی اپنی رسیاں ڈالیں. وہ دوڑتے ہوئے سانپ دنیا کو نظر آنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا چھوڑا تو ایک لقمے میں وہ سب ختم. اب یہ اژدہا چلا، چونکہ وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیے ہوئے تھے تو موسیٰ کے پاس وہ اژدہا واپس آ گیا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا. اور جیسے ہی یہ اژدہا واپس پہنچا وہ سارے کے سارے جادوگر چلائے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. فرعون ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اور اللہ نے ان کے اس اعلان پر انہیں کامیاب کر دیا. کیوں کہ تم نقل کر کے آئے ہو، تمہاری نقل بھی کامیاب ہے، تمہاری نقل بھی کامیاب ہے. ہاں، وہ ایسا امتحان لینے والا ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں اگر تم نقل کر کے بھی آ جاؤ گے کہ اس کی داڑھی ایسی تو میری بھی ایسی، اس کا لباس ایسا تو میرا بھی لباس ایسا، یہ پانی ایسے پیے تو میں بھی ایسے پیوں، یہ کھانا ایسے کھائے تو میں بھی ایسے کھانا کھاؤں، یہ سڑک پر ایسے چلے تو میں بھی ایسے چلوں. اگر تم یہ نقل کر کے بھی آ گئے وما دینک کا جواب صحیح ہو جائے گا. ہاں، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم جواب کیسے دیتے، ہمیں معلوم نہیں تھا، اس لیے نقل کی بھی اجازت دے دی. نقل کر لو، ہم تمہارے سامنے ایسے نمونے رکھیں گے، ایسے لوگ رکھیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ نبی جی آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ان کے درمیان میں ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا جو ان کے لیے آئیڈیل بنے رہیں کہ اگر یہ ان جیسی زندگی بھی بنا کر آ گئے تو ان کو کامیاب کر دوں گا. تو تمہاری زندگی کا یہ سوال ہے، وما دینک، بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزاری. تیسرا سوال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ سیدھا سادہ سوال یہ ہے، محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ سیدھا سادہ سوال یہ ہے، محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ ہاں، دل میں محبت کس کی ہے؟ مال کی، اسباب کی، اولاد کی، کاروبار کی، پیسے کی، دنیا کی، چیزوں کی، یا محمد الرسول اللہ کی؟ کس کی محبت لے کر کے آئے ہو؟ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا ہے؟ اب اگر محبت رسول اللہ سے ہے سوال کا جواب صحیح ہو جائے گا. محبت دنیا سے ہے سوال کا جواب غلط ہو جائے گا. محبت مال سے ہے سوال کا جواب غلط ہو جائے گا. محبت اولاد سے ہے سوال کا جواب غلط ہو جائے گا. محبت عورت سے ہے سوال کا جواب غلط ہو جائے گا. سوال یہ ہے محبت کا رشتہ کس سے جوڑا ہے؟ محبت کی ڈور کس سے بندھی ہوئی ہے؟ ہاں، دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں جیو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے جیو. اور اسی وجہ سے نبی کی زبانی یہ کہلوا دیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو. تو محبت کا رشتہ کس سے جوڑا ہے؟ کس کی محبت دل میں ہے؟ یہ زبانی نعروں کا نام نہیں ہے محبت کہ نعرے لگا دیے جائیں کہ نعرے رسالت یا رسول اللہ اور ہو گئی محبت. کہ محبت نام ہے محبوب کی اداؤں کو محبوب بنانے کا.
محبت نام ہے محبوب کی اداؤں کو محبوب بنانے کا، کہ آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا رات، آپ کا دن، آپ کی صبح، آپ کی شام، ہر چیز اچھی لگنے لگے، ہر چیز اچھی لگنے لگے، اور دل کا تقاضا یہ ہو کہ اپنے محبوب کی اداؤں پر زندگی گزاروں گا اور اپنی محبوب کی اداؤں کے لیے مر مٹوں گا اور ان طریقوں کو زندگی میں لاؤں گا، تب یہ سوال کا جواب صحیح ہوگا، ہاں، کہ محبوب کی ادائیں محبوب بنی یا نہیں بنی۔ یہ زندگی کا سوال ہے کہ ہم نے کس سے محبت کی ہے، محبت کا رشتہ کس سے جوڑا ہے۔ صحابہ نے کر کے دکھایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو، اور آپ کو محبوب انہوں نے بنایا۔ کیسا محبوب بنایا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس سے آئے، ایمان لائے اور رسول اللہ کی خدمت میں پڑ گئے۔ دن رات صبح شام ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں۔ ایک دن کچھ انصار مدینہ بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سلمان فارسی بھی بیٹھے تھے، تو حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر وہ انصار مدینہ یہ کہنے لگے کہ سلمان، تم کر چاہے جو بھی لو، ہو تو تم پردیسی، تم کر چاہے جو بھی لو، ہو تو تم پردیسی۔ وہ فارس کے رہنے والے تھے، یہ عرب تھے، انہوں نے کہا تھا عجمی، میں اس کو آسان زبان میں بتا رہا ہوں کہ ہو تو تم پردیسی۔ اب سلمان کا دل ٹوٹا کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ہیں تو پردیسی اور ہمارا ان کا کیا مقابلہ، لیکن میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، میں تو رسول اللہ کا بن گیا، اس کے بعد بھی ایسا۔ بہرحال پہنچ گئے رسول اللہ کی خدمت میں، چہرہ اترا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا، پوچھا سلمان کیا بات ہے، بڑے اداس نظر آ رہے ہو۔ یا رسول اللہ، میں نے تو اپنا گھر چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا، آپ کے قدموں میں آ کر پڑ گیا، آپ ہی کو اپنا بنا لیا، مدینے کو اپنا وطن بنا لیا، سب کو بھلا دیا، آپ کو دل میں بسا لیا، اور مدینے والے یہ کہتے ہیں کہ سلمان ہو تو تم پردیسی۔ اوہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ منبر پر چڑھے اور صحابہ کو جمع کیا، فرمایا اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا حصہ ہے، میرے گھر کا فرد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ جو نکلا تو سلمان کا سینہ 56 انچ کا ہو گیا کہ جی رسول اللہ نے مجھے اپنے گھر کا بتا دیا، اب اس سے بڑی دولت کیا مل سکتی۔ صحابہ اس طرح رسول اللہ کی خدمت میں آ کر پڑ گئے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ یہ میری تمہاری زندگی کا سوال ہے، میں نے تم نے محبت کتنی کی ہے اور محبت کس سے کی؟ ہاں، جب محبت ہوتی ہے تو پھر محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی، ہر ادا اچھی لگتی، یہاں تک کہ در و دیوار اچھے لگتے، در و دیوار اچھے لگتے۔ کتنے اللہ والوں کے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ننگے پیر مدینے میں چلنا شروع کیا۔ اس زمانے میں تپتی ریت ہوتی تھی اور سخت گرمی ہوتی تھی، اب وہ ایک دن دو دن چلے تو سارے پیر زخمی ہو گئے، چھالے پڑ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پیر زخمی ہو گئے، آپ جوتا پہن لیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو فرمانے لگے قاسم کے بس میں ہوتا تو قاسم یہاں سر کے بل چلتا، کیا خبر میرے آقا کا قدم کہاں پڑا ہو اور اس جگہ قاسم جوتا پہن کر چلے۔ ہاں، محبت اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر در و دیوار سے محبت۔ لیلا اور مجنو دنیا میں بڑی ان کی محبت مشہور ہے۔ مجنو لیلا کے گاؤں گیا،
اور گاؤں جا کر کبھی اس دیوار کو چومتا کبھی اس دیوار کو چومتا. لوگ کہنے لگے دیوانے پاگل تجھے کیا ہو گیا دیواریں چومتا پھرتا ہے. تو اس نے جواب دیا امر علی الدیار دیار لیلا، جب میں لیلا کی بستی میں جاتا ہوں اقبل ذل جدار وذل جدارا، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی، ارے دیوانوں پاگلوں تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، تم مجھے دیوانہ کہتے ہو. مجھے ان در و دیوار کی محبت نے فریفتہ نہیں کیا، اور ان در و دیوار کی محبت کی وجہ سے میں نے چومتا نہیں پھر رہا ہوں. ولیکن حب من سکن الدیار، بات یہ ہے کہ ان در و دیوار کے بیچ میں جو رہتا ہے مجھے اس سے محبت ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں در و دیوار سے محبت ہو گئی. ہاں صحابہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے کہ جہاں بیٹھ گئے اس جگہ سے محبت، جہاں کھڑے ہو گئے اس جگہ سے محبت، جہاں نگاہ پڑ گئی اس جگہ سے محبت. ایسی محبت کرنے والے، کیا مرد کیا عورت، کیا بوڑھا کیا جوان کیا بچہ، ہر ایک ایسے ہی محبت کرنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، چند بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ کھیل کھیل میں، ایمان والوں کا نہیں غیر ایمان والوں کا، ایک بچہ کھیل کھیل میں اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی کھڑے ہو سننے لگے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو اسے بلایا، یہاں. وہ قریب آیا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈر گیا کہ ڈانٹ پڑے گی تو سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول نے پھر کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو کچھ کہ نہیں تم جو کہہ رہے تھے مجھے بڑا اچھا لگا، کیا تم مجھے سناؤ گے؟ پھر سر جھکائے کھڑے رہے. اللہ کے رسول نے یہاں ان کے سر کے بال پکڑے اور سر کے بال پکڑ کر ان کا سر اوپر کیا. فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے ابو محذورہ. کہنے لگے ابو محذورہ وہ جو تم کہہ رہے تھے مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، کیا تم مجھے سناؤ گے؟ ہمت ہوئی تو کہنے لگے جی. کانوں میں انگلی ڈال کر وہ الفاظ دہرانا شروع کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا اچھا جاؤ جا کر کھیلو. کہنے لگے نا یا رسول اللہ اب تو جہاں آپ جائیں گے وہاں میں بھی چلوں گا. ساتھ ساتھ آئے. پھر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی آپ جیسا بن سکتا ہوں؟ فرمایا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گئے. اور اس سیدنا بلال کے نقل کا انعام یہ ملا کہ بلال مدینے کے مؤذن ہیں اور ابو محذورہ ساری زندگی مکہ کے مؤذن رہے، ساری زندگی مکہ میں اذان دیتے رہے. اور طواف عمرہ کریں، حج کریں یا اور کوئی دن گزر جائیں، سر کے بال 10 مرتبہ کٹوائے لیکن کبھی یہ سامنے کے بال نہیں کٹوائے. لوگ کہتے ابو محذورہ تو سارے سر کے بال بنوا دیتا ہے، یہ بال کیوں نہیں کٹواتا؟ کہنے لگا ان بالوں کو کیسے کٹوا دوں، میرے آقا کا ہاتھ ان بالوں میں لگا ہے، میرے آقا کا ہاتھ ان بالوں میں لگا ہے. ہاں زندگی کا سوال ہے محبت کی ڈور کس سے باندھی ہے، محبت کس سے کرتے ہو؟ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور حضرت فضل ابن عباس کو بلایا اور دونوں سے یہ کہا کہ جاؤ مدینے میں یہ اعلان کر دو کہ محمد الرسول اللہ کا حق اگر کسی کے ذمے ہے تو محمد الرسول اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا حق محمد رسول اللہ کے ذمے ہو تو وہ آ کر اپنا حق لے لے، کل قیامت کے میدان میں میں اس کے حق کا بدلہ نہیں دے پاؤں گا. دونوں حضرات نے یہ اعلان کیا، سب مسجد میں آ کر جمع ہو گئے اور کوہرام مچ گیا، رونا پیٹنا مچ گیا. جب سب آ گئے تو اطلاع دی حضرت بلال نے اور فضل بن عباس نے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے اعلان کیا تھا. لوگ اعلان سن کر سب مسجد میں آ گئے. فرمایا اچھا مجھے لے چلو. تو ایک طرف سے بلال نے سہارا دیا، ایک طرف سے فضل ابن عباس نے سہارا دیا. دونوں کے سہارے پر اللہ کے رسول منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے،
اگر میرا حق تم میں سے کسی کے ذمے ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور میں کل تم سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر تم میں سے کسی کا حق میرے ذمے ہے تو میں اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا حق مجھ سے لے لے۔ سارے صحابہ خاموش رہے، آپ نے پھر دہرایا، پھر سب خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر کہا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ آ کر لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے۔ اب وہ جو کھڑے ہوئے میرا ایک حق ہے تو سارے صحابہ ان کو دیکھنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اللہ کے بندے اگر تھا بھی تو تو بھی معاف کر دیتا جیسے رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ صحابہ روک رہے ہیں، اللہ کے نہیں آنے دو، انہیں آگے آنے دو، انہیں راستہ دو۔ وہ آگے آگے پوچھا کیا حق ہے تمہارا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دن میں اپنے باغ میں بیٹھا تھا، آپ آئے تھے اور آپ نے میری پیٹھ پر مارا تھا۔ کہنے ہاں یاد آیا، ایسا تو ہوا تھا۔ سنو بھائی تم اپنا بدلہ لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ کہنے یا رسول اللہ آپ نے چھڑی سے مارا تھا۔ بلال چھڑی لے کر آؤ۔ اب بلال کے پیر کانپ رہے ہیں، ہاتھ لرز رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ان صحابی کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے تو میرے 10 چھڑی مار لے، تو یہ کیا غضب کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ جو توقف ہوا تو اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، بلال جاؤ چھڑی لے کر کے آؤ۔ حضرت بلال گئے، لرزتے کانپوں سے چھڑی، ہاتھوں سے کانپتے ہوئے چھڑی لے کر کے آئے، ان کے ہاتھ میں چھڑی دی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میری ننگی پیٹھ پر مارا تھا۔ اللہ کے رسول نے یوں کر کے اپنی چادر گرا دی، فرمایا کہ بھائی تو اپنا بدلہ لے لے، کل قیامت کے میدان میں تیرے اس حق کا بدلہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ صحابی چھڑی لے کر کے پیچھے پہنچے اور چھڑی اٹھائی یوں کر کے، صحابہ کی تو چیخیں نکل گئیں اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ ظالم منافق ہے، اور اس کو جو ہے وہ آج موقع مل گیا تو اپنے نفاق کا اور اپنی دشمنی کا وہ اظہار کرنے کا، تو آج اس لیے یہ کر رہا ہے۔ یہ یوں چھڑی لے کر کے کھڑے ہوئے اور صحابہ کی چیخیں نکلیں، اور پھر انہوں نے چھڑی پیچھے چھوڑی اور پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چپٹ گئے اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کو بوسہ دیا، اور یوں کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھلا آپ سے بدلہ لوں گا؟ بات یہ تھی یا رسول اللہ کہ دل یہ چاہتا تھا کہ آپ کا پاکیزہ جسم میرے جسم سے چھل جائے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اس جسم کو آگ میں مت ڈالو، اس جسم سے رسول اللہ کا جسم چھل جائے۔ ہائے، ان صحابی کو رسول اللہ نے پھر آگے بلایا اور پھر آگے بلا کر پھر ان سے معانقہ کیا، اور وہ بڑے خوشی گئے کہ الحمدللہ اس جسم اطہر سے رسول اللہ کا جسم اطہر لگ گیا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ یہ زندگی کا سوال ہے۔ اگر اس سوال کو میں نے تم نے اس دنیا میں حل نہ کیا تو پھر کل قیامت کے میدان میں قرآن نے بیان کیا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کی ناکامی کا اعلان ہو گیا وہ چلائے گا، چیخے گا، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا، میرا فیصلہ ہی نہ کیا جاتا، مجھے سیدھے اٹھا کر پھینک دیا جاتا، یہ کیا ہو گیا؟ اور اس وقت یہ ہائے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان گاہ میں یہ 3 سوال میرے تمہارے ذمے کیے ہیں کہ اس امتحان گاہ میں ان سوالوں کے جواب اپنی زندگی کی کتاب پر لکھتے رہو، اور روز اپنے ان سوالوں کے جواب کا معائنہ کرتے رہو، کتنے صحیح کتنے غلط، کتنے پیارے ہیں اللہ، کتنی محبت کرتے ہیں اللہ۔ یوں کہہ دیا میرے بندوں اگر تم نے سوالوں کے جواب غلط لکھ بھی دیے
تو میں ربر تمہیں دیے دیتا ہوں، ان کو مٹا کر پھر صحیح کر لو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تم معافی کی ربر سے ان سوالوں کے غلط جوابوں کو مٹا دو، میں ان سب کو مٹا کر ان کی جگہ صحیح جواب لکھ دوں گا۔ بس تم ایک مرتبہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اعلان کیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ کیا دنیا میں کبھی تم نے ایسا کوئی ایگزامنر دیکھا جو تمہاری غلط کاپی کو دیکھ کر پھر تم سے یہ کہے کہ غلط جواب مٹا کر اس کی جگہ مجھے دے دو، میں صحیح لکھ دوں گا؟ وہ ایسا پیارا رب ہے جس نے یہ کہا غلطی تم نے کی، تم توبہ کر کے مٹاؤ، صحیح جواب میں لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، جب آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اسے صحیح کروں، لیکن جب یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ کانفیڈنس آ جائے میرے سب جواب صحیح ہیں، میرے سب جواب صحیح ہیں، تو پھر غلطی کو مٹانے کا بھی خیال دل میں نہیں آتا۔ یاد رکھو، گناہ کو گناہ سمجھو گے تو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے، اور جب گناہ کو گناہ سمجھنے کا ارادہ ہی نکل گیا اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اپنی زندگی کو ان 3 سوالوں کے جواب کے دائرے میں ہر وقت دیکھو کہ میرے سوالوں کے جواب صحیح ہو رہے ہیں یا غلط ہو رہے ہیں۔ رات کو سوتے وقت یہ سوچ لو کہ آج میں نے من ربک کے کتنے جواب صحیح کیے، وما دینک کے جواب کتنے صحیح کیے، ومن نبیک کے جواب کتنے صحیح کیے، کتنی میری زندگی کے اعمال نبی کے طریقے پر ہوئے اور کتنے میری زندگی کا اعمال نبی کے طریقے کے خلاف ہو گئے، کتنے کام میں نے رب کو راضی کرنے والے کیے، کتنے کام میں نے رب کو ناراض کرنے والے کیے، کتنے موقعوں پر میں نے نبی کی محبت کو ترجیح دی اور کتنے موقعوں پر میں نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو ترجیح دی۔ روزانہ اس کا محاسبہ کر لو، جہاں غلطی نظر آئی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو، پھر سے نئی سرے سے زندگی شروع کر لو۔ اللہ تمہاری غلطیوں کو مٹاتا چلا جائے گا، مٹاتا چلا جائے گا، اور جس وقت دنیا سے جانے کا وقت آئے گا رب یہ کہہ دے گا یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اور پھر استقبال ہوگا۔ دنیا سے جا رہے ہوگے، اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او مطمئن نفس والے، آجا آجا آجا، کب سے میں تیرے انتظار میں تھا، آجا میری رحمت میں داخل ہو جا، آجا میں نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اس جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ اعلان ہو رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اگر یہ سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے، اس لیے آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان سوالوں کے جواب کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے؟ اچھا، ان سوالوں کے جواب صرف میری ذات نہیں، میرے بچے بھی میرے حوالے ہیں، میری بیوی بھی میرے حوالے ہے، میرے چھوٹے بھائی بہن بھی میرے حوالے ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ سوچو، میں نے اپنے بچوں کا تعلق کس سے پیدا کیا؟ میں نے اپنے گھر کی عورتوں کا تعلق کس سے بنایا؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت، ان کے دل میں رب کی اطاعت، ان کے دل میں نبی کی اطاعت، یہ جذبے، یہ شوق، یہ فکر پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی؟ اس کی فکر کرنا، اس پر محنت کرنا، اس کے لیے ذہن سازی کرنا، اس کے لیے گھر کا ماحول بنانا ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ سے، کلام اللہ سے، رسول اللہ سے، کلام رسول سے، ان سب سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ ہوگا جو اس بچے نے آج کیا کہ اللہ کا کلام یاد کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔
یہ ابھی ایک قدم ہے، بچہ حافظ قرآن بنا ہے، ابھی پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے، اگلی سیڑھی ہے حافظ بننے کے بعد یہ عالم قرآن بن جائے، یہ عامل قرآن بن جائے، یہ ناشر قرآن بن جائے، یہ قاری قرآن بن جائے۔ یہ اس کی منزلیں ہیں، اور ان منزلوں پر جانا اور ان منزلوں پر پہنچنا اور پہنچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو قرآن اور گناہ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گی، قرآن اور گناہ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گی۔ گناہ آئے گا، قرآن چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اب بچہ گناہوں کے ماحول میں نہ جانے پائے، اس کے لیے تمہیں اپنے گھر کے ماحول کو گناہوں کے ماحول سے پاک کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم حافظ جی ہو، تم اس کمرے میں بیٹھو، ہم اس کمرے میں بیٹھ کر فلمیں دیکھیں گے، ہم اس کمرے میں بیٹھ کر ڈرامے دیکھیں گے۔ تم حافظ جی ہو، تم فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاؤ، ہم پڑھے سوتے رہیں گے، ہرگز نہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ بچہ پھر جو ماحول دیکھے گا یہ ادھر چلا جائے گا اور قرآن بھولے گا، ذمہ دار تم ہو۔ اس لیے جب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، تو پھر اب اس کے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بناؤ، اپنے گھر کے ماحول کو گناہوں سے پاک کرو، سنتوں سے آباد کرو، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت پر گھر کو لاؤ، گھر کی عورتوں کا ذہن بناؤ، ماں کا ذہن بناؤ، بھائی بہنوں کا ذہن بناؤ۔ اللہ نے یہ دولت دی ہے، اس کی قدردانی کرو۔ اگر قدر نہ ہوئی تو قرآن جتنا یاد کرنا آسان ہے، اتنی ہی تیزی سے یہ قرآن نکل جاتا ہے، اتنی ہی تیزی سے چلا جاتا ہے۔ قرآن کی کسی سے یاری دوستی نہیں ہے، تم اس کی حفاظت کرو گے، یہ تمہارے پاس محفوظ رہے گا، اور تم ذرا سی غفلت برتو گے یہ فوراً چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پوری توجہ چاہتا ہے، پورا ماحول چاہتا ہے۔ اس ماحول کو دینا اور اس ماحول کو باقی رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دیں گے، اور ان کو بھی یہ سبق پڑھاؤ کہ دیکھو میری تمہاری زندگی یہ امتحان گاہ ہے، اور اس کے یہ 3 سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب ہم کو تیار کرنے ہیں۔ جواب صحیح ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، جواب غلط ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ہمیشہ کی راحت چاہتے ہو یا ہمیشہ کی تکلیف چاہتے ہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی چل دیے داستہ کہتے کہتے۔ حاضرین، جس شخصیت کو سننے کے لیے آپ سب حضرات جمع ہوئے تھے، بڑی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو نواز رہے تھے، ہم سب کے دلوں کی انگیٹھیاں سلگا رہے تھے، ہم سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر رہے تھے۔ مہمان محترم، مہمان خصوصی، ہم ایک بار پھر حضرت والا کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور 400 کلومیٹر کا تقریباً لمبا سفر طے کر کے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اب پھر واپسی ہے اور 400 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ اللہ حضرت کا سفر بھی آسان فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے، اور بار بار اللہ ہمیں حضرت کی زیارت کی، حضرت کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔